موضوع الدرس في إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم والرد على المنكرين والمكذبين. سورة الشورى، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عن هشام بن عروة عن نبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيسم عني وقد أعيد ما قال، وأحيانا يأتيني الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فلقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا. أخرجاه في الصحيحين ولفظه للبخاری. اب امام مالک رحمت اللہ علیہ سند کے ساتھ بی بی عائشہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حارث بن ہشام نے حضور سے سوال کیا کہ آقا آپ پر وحی کیسے آتی؟ کیونکہ جتنے انبیاء ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم ان پہ اللہ وحی بھیجتا ہے. کوئی بندہ اللہ سے ہم کلام نہیں ہو سکتا الا اللہ چاہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے آپ نے بات فرمائی، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور حضور پاک سے بھی بات فرمائی. لیکن جو نظام ہے وہ یہی ہے کہ کسی انسان پر ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اللہ کسی سے بات نہیں فرماتے مگر وحی کے. اب وحی آنے کا یعنی صورت کیا ہوتی ہے؟ تو یہ سوال کیا حارث بن ہشام نے. فقال: یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی، حضور آپ پہ وحی کیسے آتی ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا: یاتینی مثل سلسلۃ الجرس وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وُعِيتُ مَا قَالَ. آپ نے فرمایا کبھی تو ایسے آتی ہے جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، کسی طرح آواز مسلسل، گھنٹی بجے نا مسلسل آواز، ایسے مسلسل ایک آواز مجھے سنائی دیتی ہے، اور یہ طریقہ سب سے میرے لیے سخت ہوتا ہے. لیکن جب وہ آواز ختم ہوتی ہے تو میں سب کچھ یاد کر چکا ہوتا ہوں، جو کہا جاتا ہے وہ مجھے اللہ تبارک و تعالی حفظ فرما دے. وَأَحْيَانِي أَحْيَانًا يَأْتِينِي الْمَلَكُ رَجُلًا، اور کبھی کبھی اللہ اپنے فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ فرشتہ انسان کی شکل میں آتا ہے. حضور کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام انسان بن کے بھی آتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ حضرت دہیۃ الکلبی، حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت دہیۃ الکلبی. تو وہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، بڑا اللہ نے ان کو جمال دیا تھا.
تو اکثر طور پہ جبریل علیہ السلام ان کی شکل میں آتے تھے، یعنی حضرت دہیہ کی شکل میں آتے تھے۔ اور یہ بھی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ جب بھی آتے تھے تو حضرت حسن حسین کے لیے کھجوریں لے کے آتے تھے جیب میں، ان کے لیے بچے تھے نا، تو حضرت حسن حسین کو کھجوریں کھلاتے تھے۔ تو ایک دن جبریل علیہ السلام آ کے حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حسن حسین جو ہے انہیں جبریل کو پکڑ لیا، ابھی ہماری کھجوریں لاؤ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، فرمایا ماہ یا حسین، حسین کیا کر رہے ہو؟ یہ تو جبریل ہے، دہیہ تھوڑا ہے تمہارے لیے کھجوریں لے کے آئے گا۔ تو یہ تو جبریل ہے، تو جبریل یعنی دہیہ کی شکل میں تھا، حضرت حسن حسین پہچان ہی نہ سکے، انہوں نے سمجھا کہ دہیہ بیٹھا ہے، تو اس لیے بہرحال تو جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں آتا ہے۔ اسی طرح جو بڑی حدیث جبرائیل مشہور ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور آ کے اپنے دو زانو ہو کے اپنے ہاتھ زانو پہ رکھ کے ادب سے بیٹھا اور اس سے حضور پاک سے سوالات کیے، مل اسلام مل ایمان مل احسان، یہ سوالات پوچھے، حضور جواب دیتے گئے، جب جواب ختم ہو گئے وہ اٹھ کے چلا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ یہ بندہ ہم نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا، اور بڑے خوبصورت اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ اس کو پہچانا، جانتے ہو یہ کون بندہ تھا جو سوال کر رہا تھا؟ نے کہا حضور ہم تو پہچان نہیں سکے، آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں یہ بندہ۔ حضور نے فرمایا جاءکم جبرائیل علیہ السلام یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، تاکہ میں وہ سوال کرتے گئے میں جواب دیتا گیا، آپ لوگوں کو اللہ کا دین سمجھ آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا جبرائیل تھے، وہ انسان کی شکل میں ہے۔ اور اسی طرح جب اللہ نے نمازیں فرض کی ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نمازوں کے اوقات مقرر کر دی۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے حضور کو 10 نمازیں پڑھائیں، 5 نمازیں اول وقت میں پڑھائیں کہ صبح کی نماز جو ہے عین یعنی بالکل صبح صادق ہونے کے فوراً بعد یعنی اندھیرے میں، اور اسی طرح ظہر کی نماز زوال کے فوراً بعد، عصر کی نماز ابھی سورج کافی اونچا تھا، اور غروب کی نماز مغرب کی نماز غروب کے بعد اول وقت میں نمازیں پڑھائیں، پھر 5 نمازیں آخر وقت میں پڑھائیں کہ فجر کی نماز میں اتنی دیر کی کہ نماز ختم کرنے کے تھوڑی بعد سورج نکل آئے، یعنی بالکل اسفار ہو جائے، روشنی ہو جائے۔ اسی لیے حضور پاک کی ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا صبح کی نماز جو ہے وہ روشن کر کے پڑھا کرو، اس میں زیادہ اجر ہے، چونکہ جماعت زیادہ ہوگی، لوگ زیادہ پہنچیں گے۔ اسفروا بالفجر فانها اعظم للاجر، آپ نے فرمایا صبح، اور اسی طرح آپ نے فرمایا ظہر کی نماز ذرا ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، ابردوا بالظہر فإن شدت الحر من فیح جہنم۔ تو 5 نمازیں اول وقت میں پڑھائیں اور 5 نمازیں آخر وقت میں پڑھائیں، اور کہا حضور یہ نمازوں کے وقت ہیں، ان کے درمیان میں یعنی اول وقت یہ ہے، آخر وقت یہ ہے، تو اول سے آخر کے درمیان میں جہاں بھی کوئی پڑھے گا تو صحیح نماز ہو جائے گی۔ تو جبریل انسان کی شکل میں آئے، امام بنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی بنے۔ یاد رکھو یہ کہتے ہیں نا بھی فقہاء یا علماء کیسے مسئلے اسی طرح حدیث سے نکلتے، انہوں نے اس حدیث سے مسئلہ نکالا کہ تعلیم الاکابر عن الاصاغر، اسی طرح مسئلہ نکال لیا کہ امامت المفضول للفاضل، کہ اگر کوئی بڑا چھوٹے سے پڑھے تو جائز ہے، اگر امام کم ہو اور مقتدی زیادہ شان والا ہو تو جائز ہے۔
کہ جبریل کا شان تو حضور کا مقابلہ نہیں کر سکتا نا، لیکن تعلیم کے لیے حضور پاک نے جبریل کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ تو یہاں سے مسئلہ نکل آیا کہ کوئی بڑا عالم جو ہے وہ کسی طالب کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور چھوٹے کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح بڑا آدمی جو ہے وہ کسی چھوٹے سے بھی علم حاصل کر سکتا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں تو عالم ہوں اور یہ تو طالب ہے، میں اس سے مسئلہ پوچھوں، نہیں، بالکل اگر ضرورت ہے تو مسئلہ پوچھ سکتا ہے۔ تو اس طرح حدیث سے مسئلے نکالے جاتے ہیں۔ اب حدیث میں تو اتنا آ گیا نا کہ جبریل نے نماز پڑھائی، یہ تو پھر محدثین کا کام نے سمجھا نا کہ بابا جبریل کی کیا شان ہے، جبریل مفضول ہے، محمد مصطفیٰ افضل ہے، لیکن مفضول امامت کر رہا ہے اور افضل مقتدی ہے، تو جائز ہو گیا کہ بھئی بڑا بھی چھوٹے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ جیسے کہ حضور پاک نے ایک رکعت عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے پڑھی، اسی طرح حضور پاک نے نماز حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑھی، تو یہ شان ہے۔ اس طرح علماء مسائل نکالتے ہیں۔ یاد رکھو ہمیشہ اصل قرآن ہوتا ہے اور حدیث ہوتا ہے، لیکن اس کے سمجھنے کے لیے، اس موتی چننے کے لیے پھر علماء اور فقہا ہوتے۔ عام آدمی کی تو وہاں نظر ہی نہیں جا سکتی۔ آپ بھی تو سمندر کے کنارے جاتے ہیں نا، کتنے موتی نکالے ہیں آپ نے کبھی؟ تو جو غواص ہوگا نا وہی موتی نکالے گا نا، جس کو پتا ہے کہ کہاں موتی نکلے گا۔ آپ بھی تو سمندروں کے سفر کرتے ہیں، آپ نے کتنی دفعہ عنبر مچھلی پکڑی ہے، آپ نے کتنی دفعہ عنبر نکالا ہے، آپ نے کتنی دفعہ ہرن دیکھے ہیں لیکن مشک نکالا ہے، تو یہ ان کا کام ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک وحی کا طریقہ یہ ہے کہ آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، یعنی گونج ہے، لیکن حضور کو سب یاد ہو جاتا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ فرشتہ آ گیا، دو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حضور بیٹھے ہیں اور اللہ نے دل میں القاء کر دیا، وہ بھی وحی ہوتی ہے۔ اس حدیث مبارک کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمایا ہے، اور اسی طرح بھی فرماتی ہیں قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فلقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه ان جبينه لتفسد عرقا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ سردی کی رات میں حضور پہ وحی اتر رہی ہے اور حضور کو پسینہ آ رہا ہے، اور حضور اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھ رہے ہیں۔ شدید سردی کی رات ہے، ہم کانپ رہے ہیں، لیکن وحی کا ثقل اتنا ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کے قرآن کی عظمت کا ایک ثقل ہوتا ہے، کسی کے اوپر آپ اٹھا کے 100 کلو وزن رکھ دیں، یہ ثقل حصی ہے۔ ایک ثقل معنوی ہوتا ہے کہ جب عظمت والی بات ہو تو اس کا ایک، جیسے کہتے ہیں نا بھئی آپ کا میرے اوپر جناب بڑا بڑا اثر ہے، اب ظاہر میں تو کوئی اثر نہیں، تو وہ معنوی اثر ہوتا ہے کہ جب قرآن اترتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں اپنا قرآن پہاڑوں پہ اتار دیتا تو پہاڑ خشیت اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتا۔ تو اس لیے قرآن کا ایک ثقل ہوتا ہے۔ حضرت زید فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے اپنی ران مبارک میرے اوپر رکھی ہوئی تھی، نظر علیہ الوحی، وحی آ گئی، تو فرماتی ہیں میں ڈر گیا کہ میری ٹانگ نہ ٹوٹ جائے، اتنا ثقل تھا اس وحی کا کہ اب میں ادب کے مارے نہ نکال سکتا تھا اور نہ حضور کو کہہ سکتا تھا کہ حضور اپنی ٹانگ مبارک اٹھا لیں، لیکن بوجھ اتنی تھا، معلوم ہوتا تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی کی عظمت ہوتی۔ اس کو یوں سمجھیں مثلا کہ آپ دیکھیں نا جی کہ طالب کتنے شرارتی ہوتے ہیں، طالب تو طالب ہوتا ہے نا برابر، لیکن استاد جب کلاس میں آتا ہے فوراً سارے ادب سے بیٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ استاد اتنا ہوتا ہے ایک طالب تھپڑ مارے تو استاد کمرے سے باہر جا پڑے، لیکن استاد کی وہ ہیبت، وہ ادب کے استاد آ گیا بھائی، بس وہ ادب اور ہیبت کا جو اثر ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کا جو اثر ہوتا تھا، اس وحی کا جو اثر ہوتا تھا، اس وجہ سے حضور پسینہ پسینہ ہو جاتا۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور پہ وحی آتی تھی تو ہمیں فوراً پتہ لگ جاتا تھا کہ اب آپ پر وحی اتر رہی ہے۔ اس کے بعد جب وحی ختم ہوتی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی سے مسئلہ نکلا۔ یاد رکھو اس طرح مسائل نکلتے ہیں، لوگ کہتے ہیں
او جی فقہا خدا کے بندو، فقہا اپنے گھر سے مسئلے نہیں بناتے، اصل قرآن اور حدیث ہوتا ہے۔ تمہیں اللہ نے عقل سے کوڑا بنایا ہے، تم تو ظاہر لفظ سمجھتے ہو نا، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اندر موتی کیا چھپے ہوئے ہیں، وہ تو تمہیں پتہ ہی نہیں۔ اب ایک حدیث ہے، مثلا یہی حدیث ہے تم پڑھ رہے ہو کہ بس بی بی عائشہ نے فرمایا حضور پہ وحی آتی تھی اور سردی کی رات ہوتی تھی اور حضور پر اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ پسینہ آتا اور آپ اپنا پسینہ پوچھ رہے ہوتے تھے، آپ نے حدیث پڑھ لی ٹھیک۔ لیکن جو شناور ہیں، جو کلام رسول کے سمجھنے والے ہیں، جو علم حدیث سے عقل اور محبت رکھتے ہیں، اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا، بڑی اچھی بات کہی، وہ کہتا ہے کہ بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں، کہ جن کے دل میں عشق نہیں ہے لیکن محدث بنے ہوئے ہیں، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی ان کو۔ بخار تو آ سکتا ہے لیکن بخاری شریف نہیں آتی ان کو۔ جب دل میں نبی کا عشق ہی نہیں ہوگا بات کیا سمجھ آئے گی؟ بات تو تب سمجھ آئے گی نا جب وہ محبوب ہو، پیارا ہو، تو پھر محبوب کی تو ہر ادا سمجھ آتی ہے نا، اس کے تو آنکھ کے اشارے بھی سمجھ جاتے ہیں نا، جب آدمی کو محبوب ہو نا۔ تو جب تک حضور محبوب نہ ہوں تو حضور کی بات کیسے سمجھ آئے؟ اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں ایمان والا کوئی نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اپنے والدین سے، اولاد سے، ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ اور الحمدللہ، شکر کرو، الحمدللہ کہہ دو، الحمدللہ کہ یہ محبت ہمیں سب کو ہے۔ کیوں؟ اس محبت کو بھی سمجھو، یہ بھی تو حدیث ہے نا، بس آپ نے پڑھ لی اور چلے گئے۔ یہ ایک محبت ہے اختیاری، یاد رکھو، ایک محبت ہے اختیاری، ایک محبت ہے غیر اختیاری۔ مثلاً آدمی کو اپنی اولاد سے محبت ہے، یہ غیر اختیاری۔ ہر بندے کو اولاد سے محبت ہے، جانور کو بھی اپنے بچے پیارے ہیں، سانپ کو بھی اپنے بچے پیارے ہیں۔ بلی ہے، میں نے ابھی برسوں رات وہ بلی آواز آئے، میں اٹھ کے ڈھونڈوں ادھر ادھر ادھر، بلی ملتی نہیں۔ اچھا میں جا کے کتاب کھول کے پڑھنا شروع کروں تو بلی کی پھر آواز آ جائے، اب مجھے میں اب بلی بیچاری کہاں پھنسی ہوئی ہے اور چیخ رہی ہے۔ سارے کمرے میں نے ڈھونڈ مارے، اوپر نیچے، آخر میں گیا سیڑھیوں میں ایک جگہ چھپ کے بیٹھی ہوئی، تو اب میں کیا کروں بھائی اس کو؟ بہرحال وہ چلی گئی۔ صبح میں نے اپنے ملازم سے کہا کہ یار رات تو مجھے سونے نہیں، یہ کیا چکر ہے؟ اس نے کہا جی بلی کے بچے ہیں، وہ اس کو مل نہیں رہے، وہ بچے ڈھونڈ رہی ہے بیچاری۔ وہ بچے میرے کمرے میں تھے، میرے یعنی فلیٹ کے غسل خانے میں چھپے ہوئے تھے۔ میں کمرے تو دیکھتا تھا، غسل خانے دیکھتا نہیں تھا۔ وہاں جب گئے تو جناب اس کے بچے تھے، پھر وہ چھوڑا، وہ بچوں کو لے کے گئی تو ہماری جان چھوٹی۔ تو بچوں کے لیے تو اللہ نے یعنی جانور میں بھی محبت ڈال دی ہے۔ سانپ ہے لیکن اس کو بھی اپنا بچہ پیارا ہے، سانپ ہے اس کو بھی اپنا رشتہ اتنا پیارا ہے۔ ایک موسم ہوتا ہے، اس موسم میں اگر آپ نے سانپ کی مادہ کو مار دیا ہے تو اس کا جو مذکر ہے وہ تم سے بدلہ لے گا، چاہے 2 سال کے بعد بدلہ لے گا، اور وہ ڈھونڈے گا، وہ تمہیں ہر حال یا تو مر جائے، جیسے اس کو مارا دوسرے کو بھی مار دو۔ اگر ایک مر گیا اور ایک بچ گیا، ہر حال میں تمہیں وہ بدلہ لے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو 7 دفعہ بھی ڈسا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ ایک دیکھو، ایک ہے غیر اختیاری محبت کہ ہمارے اختیار میں نہیں، جیسے کہ حضور پاک اپنی بیویوں میں عدل فرماتے تھے، باقاعدہ نوبہ تھا کہ آج کا دن فلاں بیوی کے پاس فلاں 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 فلاں، ہر دن مقرر تھا، اور روزانہ حضور عصر کی نماز کے بعد ہر بیوی کے گھر میں تشریف لے جاتے، 5 منٹ 10 منٹ بیٹھ جاتے، خیریت پوچھتے، السلام علیکم، کیا حال ہے، گھر میں کوئی تکلیف دکھ سکھ، اور ساری بیویوں سے فارغ ہو کے مغرب کی نماز پڑھتے، پھر عشاء پڑھتے، پھر اس گھر میں جاتے جہاں آپ کی باری۔
اس کے باوجود پھر حضور نے دعا کی کہ اللہم انی اعدل فیما املک، یا اللہ میں عدل کرتا ہوں بیویوں کے درمیان میں، لیکن جس چیز کا میں مالک ہوں، وَكَيْفَ أَعْدِلُ فِي مَا لَا أَمْلِكُ، یا اللہ میں اس کا عدل کیسے کر سکتا ہوں جو میرے بس میں نہیں۔ دل تو میرے بس میں نہیں ہے نا، کسی سے زیادہ محبت ہو کسی سے کم ہو، اللہ یہ تو میرے بس میں نہیں۔ ایک ہے عدل بطور وقت، بطور نفقہ، بطور لباس، بطور بات، لیکن جو دل کا میلان ہے کسی بیوی سے زیادہ ہے کسی سے کم ہے، تو یا اللہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ تو اس لیے سمجھو ایک محبت کیا ہوئی اختیاری، ایک محبت کیا ہوئی غیر اختیاری، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو والدین ہیں، ماں باپ ہیں، بیٹا ہے، بیوی ہے، محبت ہے غیر اختیاری۔ لیکن اختیاری محبت ہم سب کی حضور سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا ایک ہی بیٹا ہو، بڑھاپے کی اولاد ہو، اگر اس کے ہاتھ سے قرآن شریف گر جائے یا حدیث فوراً باپ تھپڑ مار دے، شرم نہیں آتی؟ نبی کی حدیث ہے۔ اب حضور کی محبت غالب آ گئی اولاد کی محبت۔ ذرا سا اس نے کوئی بات کی صحابہ کے بارے میں، مارا تھپڑ، حضور کے صحابہ ہیں بکواس کرتے ہو؟ تو اب حضور کی محبت غالب آ گئی۔ اس کا معنی ہے کہ شکر ہے اللہ کا کہ ہم میں ایمان ہے، ورنہ تو پھر کسی میں ایمان ہی نہ ہوتا نا، کہ جب تک حضور کی محبت سارے جہان سے زیادہ نہ ہو تو پھر تو ایمان ہی نہ ہوتا نا۔ حتیٰ کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ ہو، کہ جب علم الدین غازی علم الدین نے حضور کے دشمن راجپال جس نے گستاخی کی تھی شان محمد مصطفیٰ میں، اس کو جب اس نے قتل کیا تو بہرحال لمبی بات ہے، وہ بیچارے کو پھانسی کی سزا ہو گئی، وہ کوٹھی لگ گیا۔ تو وکیلوں نے کہا علماء سے کہ خدا کے لیے اس اللہ کے بندے کو سمجھاؤ، اس کو سمجھاؤ کہ یہ راجپال کے قتل سے انکار کر دے کہ میں نے نہیں مارا ہے، کوئی عینی گواہ نہیں، کوئی شاہد نہیں، کوئی وٹنس نہیں، کسی نے آنکھوں سے دیکھا نہیں اس کو مارتا ہوا، تو ہم ایک منٹ میں اس کو بری کرا لیں گے۔ لیکن وہ تو کورٹ میں آ کے کہہ دیتا ہے میں نے مارا ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہماری وکالت کیا کریں؟ بڑے بڑے وکیل تھے اس وقت۔ تو مولوی صاحبان کا ایک وفد اکٹھے ہو کے گیا، اور وہ پھانسی کی کوٹڑی میں تھا اس وقت، یعنی اس کو پھانسی کی کوٹڑی میں بھیج دیا گیا تھا۔ اب باقی یعنی چند دن تھے اس کی سزائے موت میں۔ سارے مولوی اکٹھے ہو کے گئے، اس کو ملے، اور انہوں نے کہا دیکھو بھئی شریعت کی بات ہے، شریعت میں ایسے حالات میں آدمی اگر کوئی تھوڑی بہت تعویل کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اور پھر تم نے حضور کے گستاخ کو مارا ہے، اچھا کیا۔ اب ضروری تو نہیں ہے کہ تم بھی خواہ پھانسی چڑھ جاؤ، اپنی جان بچانے کی بھی تو شریعت اجازت دیتی ہے، بس تم انکار کر دو۔ اور سنتا رہا، جب سارے مولوی تقریر کر کے بیٹھ گئے، اور اس نے کہا مولوی صاحبان خدا کے لیے مجھے یہ مشورہ نہ دیں، مجھے تو ہر رات حضور کی زیارت ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ انہوں نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ اسی کوٹھی میں مجھے زیارت ہوتی، اور حضور فرماتے میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہم ارزقنا محبت نبی، حب نبیک وحب اصحاب نبیک واہل بیت نبیک واتباع نبیک وحب من یحبک وحب امر من یقربنا الی حبک۔ کیا کہہ رہے ہو مجھے؟ میں نے حضور کے دشمن کو مارا، مکر جاؤں؟ کیوں؟ جاؤ، یہ تعویلیں شویلیں تم مولوی کرتے ہو گے، عاشق نہیں کرتے تعویلیں۔ میں نے مارا ہے، بس سیدھی سی بات ہے۔ اور اس نے کہا مولوی صاحبان اگر اپنے ہاتھ سے رسا ڈال کے گلے میں لٹکنا خودکشی نہ ہوتا، شریعت میں حرام نہ ہوتا، تو خدا کی قسم میں تو چھڑانگے مار کے، میں تو جھمرے ڈال کے جاتا اور اپنے ہاتھ سے رسا گلے میں ڈالتا۔ میں نے محمد کا دشمن مارا ہے، پر ڈر کا کیا مطلب؟ لوگ اس نے کہا عورت کے لیے مر جاتے ہیں، لوگ لڑائیوں میں مر جاتے ہیں، میں محمد مصطفیٰ کے عشق میں پھانسی پہ چڑھوں گا تو تکلیف کیا ہے آپ لوگوں کو؟ چڑھ گیا۔ یہ ہے محبت کہ جب اختیاری محبت آئے گی تو پھر ساری دنیا ایک طرف، پھر محمد مدنی ایک طرف۔
کہ عورت ہے میدان احد ہے، پوچھ دیا میرے بھائی، انہوں نے کہا شہید ہو گیا، اس نے کہا محمد مصطفیٰ، انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ صحیح، فرمایا الحمدللہ، اس نے کہا میرا بیٹا، انہوں نے کہا شہید ہو گیا، اس نے کہا محمد مصطفیٰ، انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے، انہوں نے کہا الحمدللہ، مجھے بیٹے کا کوئی فکر نہیں، محمد سلامت ہوگا۔ یہ ہے عشق محمد۔ ہم نے عشق رکھا ہے جھنڈیاں لگانے کا نام، کہ 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا لو، سبیل لگا لو، شربت پلا دو، بس عشق پورا ہو گیا، داڑھی منڈاؤ، جو مرضی آئے کرو، جوا کھیلو، شراب پیو، سودی کاروبار کرو، جو مرضی آئے کر دو، بس جھنڈیاں لگا دو، عاشق ہو۔ یہ عاشق نہیں ہوتے، یہ تو چوری کھانے والے مجنوں ہیں۔ عاشق وہ ہوتے ہیں کہ حضور کے سامنے صحابی ہے، ڈھال دیتا ہے، ڈھال ختم ہو گئی، تیر آیا ہاتھ دے دیا، ہاتھ ختم ہو گیا، تیر آیا دوسرا ہاتھ دے دیا، ہاتھ چھلنی ہو گیا اور تیر آیا سینہ دے دیا۔ حضور نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ حضور نے کہا حضور آنا فدا کا بھی وہ امی، حضور میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا، میری زندگی میں آپ پہ تیر نہیں آئے گا۔ یہ عشق ہے محمد مصطفیٰ کا، جھنڈیاں لگانے کا نام عشق ہے۔ کھڑے ہو گیا صلاۃ السلام علیہ یا رسول اللہ، اور وہ بھی یہ کہ نبی کو بلاتے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں، کھڑے ہو جائے، یہ نہیں جاتے، حضور کو بلا لیتے۔ آنے دو قیامت، پتہ لگ جائے گا تمہارے مسئلوں کا، آنے دو خبر انشاءاللہ کہ تم گستاخ رسول بن کے پکڑے جاتے ہو یا محبت رسول میں چھوٹ جاتے ہو۔ قیامت میں تو فیصلہ ہوگا نا، فکر نہ کرو، تم بھی وہی ہوگے، ہم بھی وہی ہوں گے، حق حق ہو جائے گا۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اہل بیت، فاطمہ، حسن، حسین نے حضور کا میلاد نہیں کیا، ہم نہیں کرتے، اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ کرے۔ تم کرتے ہو، جس نے ابتدا کی ہے اللہ تمہارا حشر اس کے ساتھ کرے۔ چلو آئے اسی پر دعا کر لیتے ہیں، اللہ ہمارا تو قیامت میں حشر ان کے ساتھ کرے نا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اہل بیت نبی، ازواج نبی، امہات المومنین، اتباع نبی کے ساتھ، انہوں نے تو نہیں کیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب یہ مسئلہ نکالا، دیکھو نا حدیث تو آپ بھی پڑھیں کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے، تو کیا مطلب ہوا کہ بی بی عائشہ کی ایسی شان ہے کہ جبریل وحی لے کے بی بی عائشہ کے حجرے میں آ جاتے تھے۔ اور یہ حدیث ہے کہ جب حضور بی بی عائشہ کے گھر میں ہوتے نا تو صحابہ زیادہ ہدیہ بھیجتے۔ ہدیہ کیا ہوتا تھا؟ کھجور بھیج دی، کسی نے کوئی چھوٹا سا گھر میں گوشت آ گیا تو پکا کے بھیج دیا، کسی نے کوئی چھوٹی موٹی سبزی بنا کے بھیج دی۔ تو باقی بیویوں نے مشورہ کیا کہ عجیب بات ہے کہ جب حضور بی بی عائشہ کے گھر میں ہوتے ہیں تو سارے ہدیہ بھیجتے ہیں، جب حضور ہمارے گھر میں ہوتے ہیں اللہ کا بندہ کوئی بھی ہدیہ نہیں بھیجتا۔ تو انہوں نے بی بی فاطمہ الزہرا کو راضی کیا کہ اور تو کسی کی طاقت نہیں ہے، ایک شان والی بی بی ہے تو بی بی فاطمہ ہے جو ابے سے بات کر سکتی ہے۔ انہوں نے بی بی فاطمہ کو تیار کیا کہ حضور سے کہو کہ لوگوں کو سمجھا دیں کہ بابا تم جب ہدیہ دو برابر دیا کرو، یہ نہیں کہ جب میں بی بی عائشہ کے گھر میں جاؤں ہدیہ دیتے ہو، باقی بیویوں کے گھر میں ہدیہ نہیں دیتے ہو، تو جا کے ابا سے تم کہہ سکتی ہو ہماری طاقت تو نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ نے آگے کہہ دیا۔ حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا بیٹی پہلے تو کسی کو کہا بھی جاتا ہے کہ ہدیہ مجھے دو، یہ تو منع ہے میں کسی کو کہوں مجھے ہدیہ دو یا فلانے دن دینا لیکن آج نہ دینا۔ نے کہا بی بی مسئلہ سمجھو، اور دوسرا بات یہ ہے کہ میری بیویوں نے تمہیں مسئلہ سمجھایا ہے، ان کو جا کے کہہ دو چلو صحابہ کو تو میں روک دیتا ہوں کہ بھی کسی کبھی ہدیہ نہ دیا کرو، لیکن جبریل کو کون روکے گا؟ وہ بھی تو اسی دن آتا ہے جب میں بی بی عائشہ کے گھر میں ہوتا ہوں، جبریل کو میں روک دوں؟ بی بی فاطمہ چپ ہو گئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جبریل تو پھر اللہ بھیجتے، انہوں نے کہا پھر کیا کون روکے؟ تو یہ بی بی کی عائشہ کی شان ہے۔ تو اس لیے اب اس حدیث میں یہ نکلا کہ بی بی عائشہ دیکھ رہی ہے نا کہ وحی آ رہا ہے اور حضور پسینہ پہنچ رہے ہیں، مانا کہ وحی بی بی عائشہ کے گھر میں بھی آ جاتا تھا، اور یہ شان صرف بی بی عائشہ کی تھی۔ یہ مسائل ہوتے ہیں جو علماء حدیثوں سے نکالتے ہیں، ہم تو حدیث پڑھ کے چلے جاتے ہیں نا ماشاءاللہ،
کہ بس جی لفظ پڑھ لیا جی حدیث میں تو یوں آتا ہے، حدیث میں آ گیا کہ کافر ہو گیا، وہ قرآن میں جو آ گیا جس نے حج نہ پڑھا کافر ہو گیا، وہ بھی کافر ہو جائے گا؟ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ تو معنی یہ ہوتا ہے کہ تشدید ہے کہ بڑا سخت گناہ ہے، ایسا نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کفر تک لے جائے۔ حتیٰ کہ حضور کے اتنے لفظ ہیں، من استطاع، جس کو حج کی طاقت ہے، صحت ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، فلم یحج، وہ حج نہ کرے۔ آپ نے فرمایا انشاء فلیمت یہودیا او نصرانیا، وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ تو اب اس کا معنی یہ ہم تھوڑا کریں گے کہ جس نے حج نہیں پڑھا وہ کافر ہو گیا۔ معنی ہے سختی ہے، تشدید ہے، تحدید ہے کہ خبردار حج میں غفلت نہ کرو۔ یہ معنی نہیں کہ وہ یہودی ہو گیا نعوذ باللہ، حج نہیں پڑھا۔ کتنے بڑے لوگ ہیں حج نہیں پڑھ سکے، کتنے بڑے غنی ہیں، کوئی عذر بھی نہیں لیکن حج نہیں پڑھ سکے، تو یہ تھوڑا ہی ہم کہیں گے وہ کافر ہو گئے۔ اس لیے خدا کے لیے حدیثوں کو سمجھا کرو، صرف پڑھا نہ کرو، صرف حدیثوں میں غور بھی کیا کرو۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وقال الامام احمد حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن حية عن يزيد بن ابي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سألت رسول الله فقلت يا رسول الله هل تحس بالوحي؟ وقال رسول الله اسمع السلاسل ثم اسكت عن ذلك فما من برد يوالي الا ظننت ان نفسي تقبض۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ حضور جب وحی آتی ہے آپ کو پتہ لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، متواتر آواز آتی ہے اور پھر اس کے بعد میں چپ کر جاتا ہوں، لیکن وہ وحی اتنی سخت ہوتی ہے مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے، میری روح جو ہے وہ قبض نہ ہو جائے۔ وقد ذکرنا کیفیت اتیان الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اول شرح البخاری بما اغنانی عدلیاؤنا وللہ الحمد والمنہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے بخاری شریف کی اول کے اندر، ابتدا کے اندر، مقدمے کے اندر اتیان وحی کی، کیفیت وحی کی ساری تفصیل بیان کر دی ہے۔ اگر کوئی اہل علم، کوئی طالب دیکھنا چاہے تو اس کتاب کو دیکھ لے، اب دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتی وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْجَمِيعُ عَبِيدٌ لَهُ مِلْكٌ لَهُ تحت قاری و تصیفی۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، اسی کا ہے، اسی کا ملک ہے، اسی کے عبد ہیں، اسی کے قبضہ میں ہیں، اسی کی قدرت میں ہیں، اسی کی تصرف میں ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ سب سے بلند، سب سے بڑا۔ كَقَوْلِهِ وَهُوَ الْكَبِيرُ المتعال، اور کہیں فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ وَالْآيَاتُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ وَقَوْلُهُ وَتَفَجَّرَتْ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ۔ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما والضحاک وقتادہ والسدی وقابل احبار فرقا من العظمت۔ فرماتے ہیں یہ حضرت ابن عباس، حضرت ضحاک، حضرت قتادہ، حضرت سدی اور قابل احبار یتفطرن من فوقہن، کہ آسمان اللہ کی عظمت کے خوف سے پھٹ نہ جائے۔ قال والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے فرشتے حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اور زمین والوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگتے ہیں۔ جیسے اللہ فرماتی ہیں الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ، وہ فرشتے جو حامل العرش ہیں اور جو عرش کے ارد گرد ہیں، يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے حمد کے ساتھ۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ پہ ایمان ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور مومنوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگتے ہیں۔ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، کہ یا اللہ تیرا علم بھی اور تیری رحمت کائنات کو وسیع ہے، مہربانی کر کے اپنے ماننے والوں کے گناہ اور غلطیاں معاف کر دے۔ وَقَوْلُهُ جَلَّ جَلَالُهُ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، خبردار یقین کر لو کہ اللہ بخشنے والے ہیں اور انتہائی مہربان ہیں۔
اعلام بذالک وتنویہ بھی، اللہ بتلا رہے ہیں میرے بندے اگر گناہ ہو گیا ہے، اگر شرک ہو گیا ہے، کفر ہو گیا ہے، توبہ کرنا تیرا کام ہے، بخش دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ وقوله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم والذين اتخذوا من دونه أولياء، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو مشکل کشا بنایا، حاجت روا بنایا، داتا بنایا، شرک کیا، اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان کے اعمال کو جانتے ہیں، ان کے عقائد کو جانتے ہیں، ان کی باتوں کو جانتے ہیں۔ شہید فی اعمالہم، ان کے اعمال کا اللہ کو علم ہے۔ یحصیھا ویعدھا عدا، وہ آپ کی ہر بات محفوظ ہے، ہر بات شمار میں ہے۔ وَسَيَجْزِي بِهِمَا أَوْفَرَ الْجَزَاء، اور قیامت میں تمہارے شرک کا پورا پورا بدلہ دیں گے، سزا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ نے دین پہنچا دیا، بس آپ غم نہ کریں۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اے انما انت نذیر، آپ کا کام ڈرانا ہے، آپ کا کام وحی پہنچانا ہے، آپ کا کام تبلیغ فرمانا ہے، آپ نے فرما دیا ہے، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، ایمان لائیں نہ لائیں آپ فکر نہ کریں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، ہر چیز پہ نگہبان، ہر چیز پہ نگران جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، پھر اللہ ان سے خود بدلہ دیں گے۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ تاش جو ہے، لوگ جو کھیلتے ہیں تاش وغیرہ، بس میرا بھائی ایک بات یاد رکھو، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ لہو الحدیث میں ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو بندے کو مشغول کر دے وہ لہو ہے، اور لہو اللہ کو پسند نہیں۔ گانا ہے، گانا سننا ہے، فلمیں دیکھنا ہے، تاشیں کھیلنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی ہیں۔ حضرت بی بی رابعہ بصریہ ایک بہت بڑی ولیہ گزری ہیں، بڑی اولیاء اللہ میں گزری ہیں۔ وہ ایک دن آئیں، دیکھا تو ان کی جو تلامذہ تھیں نا، جو شاگرد تھیں پڑھنے والی، وہ بیٹھی ہیں اور شیطان کے بارے میں بات کر رہی ہیں کہ شیطان رجیم ہے، مرجوم ہے، مردود ہے، ملعون ہے، شیطان نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ تو بی بی صاحبہ کھڑی ہوگی، فرمایا کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا بی بی وہ ذکر چھڑ گیا شیطان کا، تو اس کی مذمت میں بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی بندی ہو، جتنی دیر دشمن کی بات کی ہے دوست کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ تم نے آدھا گھنٹہ جو شیطان کی مذمت میں گزار دیا ہے، اللہ کے ذکر میں گزار دو۔ ضروری شیطان کو یاد کرنا ہے ہم نے؟ تو اس لیے جتنی وہ چیزیں ہیں، چاہے تاش ہے، چاہے لڈو ہے، چاہے گڈو ہے، چاہے کچھ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وقت گزارنے کو، انسان کو مشغول کرنے والی چیزیں، اتنی دیر اللہ کی یاد میں گزرنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا الا بذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہنی چاہیے، نہ کہ تاش کھیلنے میں لگی رہے۔ اچھا تاش پہ اگر پیسہ لگا لو پھر تو وہ جوا ہے، وہ تو ڈبل حرام ہو گیا۔ ان سب چیزوں سے بچو، اور جو وقت ملے قرآن پڑھو، جو وقت ملے درود پڑھو، جو وقت ملے استغفار پڑھو۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں باقاعدہ اشتہار دیے گئے کہ 12 ربیع الاول میں مکے میں باقاعدہ توپیں چلائی گئیں اور مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ نہ کوئی توپیں چلائی گئی ہیں، نہ کوئی مٹھائیاں بانٹی گئی ہیں۔ مشرک چھپ چھپ کے کر لیتے ہوں تو اللہ کو پتہ۔ اب دیکھو نا، بڑا شہر ہے، اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں مٹھائی بانٹے کسی کو کیا پتہ ہے؟ بات یہ نہیں ہوتی کہ مکے میں کیا جائے، مکے میں تو لوگ داڑھی بھی مڈاتے ہیں، وہ دین ہو جائے گا۔ مکے میں لوگ فلمیں دیکھتے ہیں تو فلمیں دیکھنا حلال ہو جائے گا۔ مکے کے لوگوں کا نام تو دین نہیں ہے، دین نام ہے قرآن اور حدیث کا۔ دو لفظی بات ہے، ہمیں دکھا دو۔ حضور نے فرمایا میرا میلاد مناؤ،
حضور کے بعد آپ کے صحابہ نے، خلفاء نے، اہل بیت نے منایا ہے، بس ٹھیک ہے، کوئی جھگڑا نہیں، آپ دکھا رہے ہیں، انشاءاللہ آنے والے ربیع الاول میں سب سے پہلے میں مناؤں گا۔ کوئی جھگڑا ہی نہیں، بحث ہی نہیں، لڑائی نہیں، لڑائی تو جاہل کرتے ہیں نا۔ موٹی سی بات ہے کہ بھائی دین کس کا ہے؟ دین اللہ نے بھیجا۔ حضور کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا یا کچھ بچ گیا مولویوں کے لیے؟ تو اگر میلاد دین میں ہے تو پھر دین میں ہونا چاہیے، قرآن میں، حدیث میں، صحابہ میں۔ اگر اس میں نہیں ہے تو پھر بے دینی ہے۔ دو لفظی بات ہے۔ آپ ہمیں دکھا دیں گے، اچھا یہ بھی دکھا دینا کہ حضور نے فرمایا جھنڈیاں لگانی ہیں، لائٹنگ کرنی ہے، کیا کیا کرنا ہے میلاد منانے کے لیے، یا باقاعدہ شمع لگانی ہے اور کیک کاٹنا ہے اور باقاعدہ وہاں اپنا برتھ ڈے کا جو سارے انتظامات۔ او خدا کی ہدایت ہو، یہ میلاد منانا تو نصارہ کی رسم ہے، عیسائیوں کی رسم ہے میلاد۔ ان کی تاریخ بھی آپ پڑھیں، آپ دیکھیں گے نا آج کل آپ کا مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ 2008 چل رہا ہے نا، اس 2009۔ اچھا اس کے آگے دیکھو میم لکھا ہوتا ہے، کیا معنی؟ میلادی۔ یہ سنہ میلادی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے میلاد سے شروع ہوا ہے۔ اور جہاں لکھا ہوگا 1430 آگے لکھا ہوگا ہاں معنی ہجری، یہ حضور کی ہجرت کی، یہ اسلامی تاریخ ہے۔ تو مسلمانوں کی تاریخ ہجری ہے اور نصارہ کی میلادی ہے۔ اب تمہاری مرضی میلادی بنو یا ہجری والے بنو، تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آج ہر بندے کے گھر میں لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، ہر چیز ہے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے ثابت کر کے دکھائیں کہ 12 ربیع الاول کو سوموار تھا، حضور کی پیدائش 12 کو ہے یا 9 کو ہے؟ تو جب 12 کو پیدائش ہی نہیں، میلاد کیسے منا رہے ہو بھائی؟ اب تو کمپیوٹر ہے نا، 1000 سال پرانی تاریخ دیکھ لو، 1000 سال آنے والے زمانے کی تاریخ دیکھ لو، اب تو کوئی مشکل نہیں ہے نا۔ اب تو کیلنڈر بن گئے نا، 2000 سال جو آئیں گے نا اس کی تاریخیں آ گئی، 2000 سال جو گزر گئے اس کی تاریخیں۔ آپ مجھے ثابت کریں کہ 12 ربیع الاول کو سوموار کی رات تھی، تو حضور کی پیدائش تو 9 ربیع الاول ہے، 12 تو ہے ہی نہیں۔ 12 ربیع الاول کو تو وفات رسول ہے۔ خدا کے لیے کچھ عقل کرو، ضد میں نہ آؤ، جھگڑوں میں نہ آؤ، ایک دوسرے کے مقابلے نہ کرو۔ بات ہے دین کی، دین اگر سمجھ کے کرتے ہو پھر دلیل ضروری ہے، اگر دین سمجھ کے نہیں کرتے ہو ایک رواج ہے، پھر تم جانو تمہارا کام جانے بات ہی۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میلاد کا کیا معنی ہے؟ یعنی اس تاریخ کو حضور کیا ہوئے؟ اور یار بولا تو کرو نا، کوئی قبرستان میں تو نہیں بیٹھا ہوں نا۔ 12 ابھی حضور یعنی اس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے۔ جو پیدا ہو، نور کی تاریخ پیدائش کا پتہ ہے آپ کو؟ تو اگر میلاد کرتے ہو تو بشر بھی تو مانو نا، پھر انکار کرو نا نور کا۔ یا میلاد نہ مانو یا نور کا انکار کرو، بشر مانو کہ حضور فلاں دن پیدا ہوئے، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے لال ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، ابی طالب کے بھتیجے ہیں، خدیجہ کے شوہر ہیں۔ اگر میلاد مانو گے تو محمد کو بشر ماننا پڑے گا۔ یہ دو چکر تو نہ چلاؤ نا، ادھر کہو کہ علی مشکل کشا، ادھر کہو حسین شہید ہو گیا، پھر علی وہاں نہیں پہنچا تمہارے پاس آ جاتا ہے۔ یہ دو جھوٹ تو نہ بولو نا، یعنی مکے سے وہ کربلا تو نہیں تشریف لے گئے، کوفے میں آپ شہید ہو کے دفن تھے، وہاں سے وہاں نہیں پہنچے، تمہارے پاس کبڈی کھیل رہے ہوں تو علی کو بلاتے، علی آ جاتا ہے، یا علی مدد۔ ننگا کھڑا ہے پہلوان، بلا علی کو رہا ہے کہ آ جاؤ جناب، میں نے اب کپڑے اتار لیے۔ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، قبر میں جانا ہے، آگے جہنم ہے، وہاں یہ اگر مگر نہیں چلے گا۔ بہرحال گزارش ہے کہ بالٹی سے غسل کرو یا فوارے سے غسل کرو۔ جنابت کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہاتھ دھو لو، استنجا کر لو، ہاتھ دھو کے پھر بالٹی کے اندر ہاتھ ڈالو، بس۔
میں جب عمرہ کرتا ہوں تو حضور کی پوری امت کے لیے، وہ پھر کسی کو بھی نہیں ملتا، انشاءاللہ تجھے ملے گا۔ عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے، حج ایک کے لیے ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ساری امت سے ایک آدمی حج پڑھ کے چلا جائے، باقی بیچارے کیوں دھکے کھاتے ہیں؟ پھر تو ہر ایسا کرو نا، ہر شہر سے ایک بندہ بھیج دو، جان چھوٹی۔ دعا پوری امت کے لیے کرو، عمرہ اپنے لیے کرو۔ جب ہم صفا مروا دوڑیں گے تو کندھے ڈھکے ہونے چاہیے، وہ تو طواف میں بس ننگا ہو، آگے پیچھے تو نہیں۔ لوگ تو نماز بھی وہ نکال کے پڑھتے ہیں، نمازیں بھی مکروہ ہو جاتی ہیں۔ داڑھی رکھنے سے دنیا کا کیا فائدہ ہے؟ حضور کی جب شکل بناؤ گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تم دنیا راضی کرنا چاہتے ہو یا اللہ راضی کرنا چاہتے ہو؟ اب تمہاری مرضی، ایک طرف دنیا ہے ایک طرف خدا ہے، کس کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ دنیا میں بھی بڑا فائدہ ہے، یاد رکھو۔ داڑھی نہ ہونا نہ مرد کی علامت ہے۔ عورت کی داڑھی ہوتی ہے؟ ہاں جی، تمہارے ملک میں بھی نہیں ہوتی؟ اچھا، ہجرے کی اس کی بھی نہیں ہوتی؟ تو نتیجہ کیا نکلا کہ داڑھی مرد کی ہوتی ہے۔ داڑھی منڈانا تو نامردی کی علامت ہے، جتنا زیادہ اس طرح پھراؤ انشاءاللہ جلدی چٹ ہو جاؤ۔ داڑھی والا کبھی 4 بیویاں بھی رکھے تو نامرد نہیں ہوتا۔ اسی لیے دیکھا نہیں، داڑھی والوں کی 4 بیویاں ہیں، تم ایک سے بھی تنگ آئے ہوئے ہو۔ اگر آپ کو والدہ نے کہا ہے، والدہ کے لیے بالکل عمرہ کرو، بہن کے لیے کرو، تو کوئی منع نہیں۔ تو یہ لمبا سوال کون پڑھے؟ بہرحال والد نے پیسے لیے تھے، واپس کر دیے، وہ قسم اٹھاتے ہیں، اصولی بات ہے۔ یا تم گواہ دو کہ تمہارے والد نے پیسے واپس کر دیے۔ اسلام یہ کہتا ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یا تم ثابت کرو یا ان کی قسم پہ اعتبار کرو۔ وہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں، قبر میں پکڑ جائیں گے، یہ زمین تھوڑا چھڑائے گی ان کو۔ کبھی کبھی مجھے گندے خیالات آتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ ایمان ہے تو چور ڈاکہ مارتا ہے نا، بس اعوذ باللہ پڑھ لیا، لا حول پڑھ لیا۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ قبرستان میں مردے کو دفن کرنے کے بعد دعا کرنی جائز ہے، بالکل جائز ہے، حضور کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا اب دعا مانگو، فَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، دعا مانگو کہ اللہ ہمارے بھائی کو سوال جواب میں ثابت قدم رکھے۔ جہاں دعا مانگنے کا حکم ہے وہاں مولوی نہیں مانگتا، جہاں نہ مانگنے کا حکم ہے 3 دعائیں کرتا ہے۔ اچھا، آدمی کو بڑا مر جائے دعا بھی لمبی ہوتی ہے، غریب مر جائے کبھی لمبی دعا نہیں کریں گے، جان چھڑائیں گے۔ اہل شیعہ کس کو کہتے ہیں جو صحابہ کو نہ مانے؟ عورت حیض میں کتنے دن میں پاک ہوتی ہے اس کی عادت ہے، ہمیں کیا پتا، کسی کی 3 دن، کسی کی 4 دن، کسی کی 5 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ دش دیکھنا جو ہے گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟ ایک دفعہ صغیرہ ہے، روز جو آنکھیں خراب کرو پھر تو کبیرہ ہے۔ دیکھو نا، روز جو دیکھتے رہو تو عینک کا نمبر بڑھتا جائے گا، کم ہوگا۔ تو چھوٹا گناہ بچہ بنتے بنتے وہ بڑا ہو جاتا ہے نا حضرت۔ پریاں جو ہیں وہ مخلوق ہیں، ہمیں تو پریاں آج تک نظر نہیں آئی، تمہیں ملے تو میرے لیے بھی ڈھونڈنا۔ ہمیں تو یہی اللہ کا عذاب ملے ہیں جو موجود ہیں، اگلے پچھلے ہمارے گناہ معاف ہوں گے تو بیوی کی وجہ سے ہوں گے۔ اگر طواف کے وقت جنازہ شروع ہو جائے، تمہاری مرضی ہے، جنازے میں مل جاؤ یا نہ پڑھو، وہ فرض کفایہ ہے، کسی نے بھی پڑھ لیا تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ہم نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، عورتیں آگے، اس میں تو کوئی حرج نہیں، فرض میں آگے نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اپنی نماز پڑھی، ہم اپنی نماز پڑھیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مشکل یہ ہے جب ہم فرض پڑھیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں۔
میں گھر جاتا ہوں، گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے، سلام بالکل کرنا چاہیے، السلام علیکم۔ کیوں؟ ملائکہ تو ہیں نا، فرشتے تو ہیں نا، بندہ نہ بھی ہو کیا ہو گیا، فرشتے تو اللہ کے موجود ہیں۔ بلکہ ایک وظیفہ میں آپ کو بتا دوں، حضور پاک کی حدیث ہے، جو بندہ غریب ہو نا، جس کے رزق میں یا تجارت میں یا کاروبار میں برکت نہ ہوتی ہو، وہ یہ وظیفہ بنا لے کہ جب بھی جائے دکان میں، گھر میں، مکان میں، جہاں کوئی ہو نہ ہو، کہ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک دفعہ یہ سورت پڑھ لے، جتنے دفعہ جائے جہاں جائے، انشاءاللہ دیکھو مہینوں کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ والدین کے لیے عمرہ بالکل کرو، زندہ ہیں فوت، والدین کے لیے جب چاہو عمرہ کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ اسلام کی عزت اور غلبے کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ کفر کی ذلت اور شکست کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، عراق میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کی بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما۔ یا اللہ مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دشمنوں کے ارادے اور دشمنوں کی سازشیں اور دشمنوں کے عزائم ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ یا اللہ یہود اور ہنود کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔